عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے, احد کی لڑائی میں. غور سے سنیے گا اس بات کو. عبداللہ بن حرام کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد. ٹھیک ہے, عبداللہ بن حرام اور جابر بن عبداللہ جو تھے نا, کیونکہ جابر کی بہنیں بہت زیادہ تھیں, تو ایک اکلوتے بیٹے تھے, اور خواتین اور بھی زیادہ تھیں گھر میں, کیونکہ عبداللہ بن حرام کی والدہ بھی زندہ ہے. تو دونوں آپس میں نا کرے نکالتے تھے کہ ہم دونوں اکٹھے جہاد پہ نہیں جا سکتے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. تو کرا نکلتا تھا, اور بدر میں جابر بن عبداللہ کا نکل آیا, اور احد میں عبداللہ بن حرام کا نکلا. That's how عبداللہ بن حرام ended up in غزوہ احد. یہ واقعے کے اوپر میں بات ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے, مگر پرپس کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. احد کی لڑائی سب کو پتا ہے کیسی گئی, بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہمارا, اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کے اوپر ڈائریکٹ فزیکل تشدد کیا گیا. ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے, سر پہ میخیں اندر گھس گئی تھی, وہ جو ہیلمٹ ہے نا اس کی میخیں اندر گئی کیونکہ وہ پیچھے گڑے میں گرے تھے. سو مچ لاس کہ سوگ میں لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے کہ کون بچا ہے کون نہیں بچا. اور عبداللہ بن حرام کی والدہ, اور ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچوایا ان لوگوں نے, میرے بیٹے نے کیوں نہیں پروٹیکشن کی. ہر بندے کو اندر سے یہ غصہ تھا کہ میرا بچہ گیا کس لیے تھا, اگر نبی علیہ السلام کو نقصان ہو گیا. سو جابر بن عبداللہ کی والدہ, دادی عبداللہ بن حرام کی والدہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے بچے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا؟ ہم تو خالی محمد علی جناح کے سان کے اتار دیں تو بڑی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین بچ گیا ہمارا. ٹھیک ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مرنے کے بعد, دیکھیں محمد علی جناح نے اگر پاکستان نہ بنایا ہوتا, ٹھیک ہے, دنیا میں بہت نقصان ہوتا اور واقعی بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا, مگر ان لوگوں کی وجہ سے مرنے کے بعد جو نقصان ہو گیا نا وہ بچ گئے ہم. تو اور سنیں یہ ہوا کیا ہے, کہ واقعہ اتنا کچھ ڈیپ ہے نا کہ میں پورا سنا ہی نہیں سکتا کبھی بھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ او میں عبداللہ, تجھے بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے کو فیٹل بلو لگی نا, اور ہوا کیا تھا ان کے ساتھ سن لیں, پیچھے سے نا ایک بندے نے ان کے کندھے پہ تلوار ماری اور بازو اتر کے لٹک گیا, اور بار بار راستے میں آ رہا تھا تو بازو اکھیڑ دیا اپنا کہ میں یہ تنگ کر رہا ہے مجھے. تو افواہ اڑی اس وقت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا, اب دیکھیں پرپس کلیئر ہونا تو کتنی آسان ہو رہی ہے لائف. شخصیت پرستی نہیں, اللہ پرستی کرتے تھے صاحب. انہوں نے کہا جیسی خبر ہو رہی, اب اس سے بڑی بری خبر کوئی تھی کسی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ نہ صرف یہ بلکہ سپہ سالار بھی شہید ہو گئے نا, وہی ہے سپہ سالار. تو ہم جنگ تو ہار گئے, ہم کہانی ختم ہو گئی, نبی شہید ہو گئے ہمارا. مگر ان کے پرپس, ان کی ٹریننگ اتنی کلیئر تھی, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے, اس کا مطلب ہے کام کر کے گئے ہیں وہ, اب کام ہمارے ذمہ آ گیا. نبی تو ایسے شہید ہی نہیں ہوتا جب تک کام نہ پورا کریں. اتنی کلیئرٹی تھی ان لوگوں کے پاس کہ بیان کرنے کی بجائے انہوں نے مشل اور اونچی کر دی. ورنہ کیا ہوتا, لوگ اپنی مشل بجھا دیتے ہیں, بادشاہ مر گیا ہمارا. ان کے کانسیپٹس اس لیول پہ نبی علیہ السلام کلیئر کر چکے کہ افواہ اڑنے کی بجائے ان کو ڈی موٹیویٹ کرتی. دے وینٹ بگر ان ٹاسک کہ اور مشکل کام کرنا ہے آپ نے, اور بڑے کام کریں گے. بہرحال نہیں بچے وہ, جب ان کی وہ بلو سے وہ, جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او میں عبداللہ, جب تیرے بچے کو یہ لگی نا تلوار, اور جب اس کی روح نکلنی تھی, تو بغیر کسی فرشتے کے اللہ سبحانہ و تعالی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ او عبداللہ کیا چاہتا ہے تو؟ یہ جبرائیل امین نہیں آئے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے, نبی نہیں ہے,
عبداللہ بن حرام نبی نہیں ہے, یہ وحی نہیں ہو رہی, یہ فرشتہ نہیں آ رہا بیچ میں ٹرانسلیشن کے لیے یا کنوینس کے لیے. اللہ تعالیٰ خود ایک انسان سے بات کریں اور وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے. آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرپس اس کا سیٹ ہوتا ہے نا, تو وہ اس موقع پہ کیسے ریئیکشن دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میرے بیٹے نے آگے سے کیا کہا پھر جب اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے, اب اللہ کے بعد کیا کس نے پوچھنا ہے. آپ خود سوچیں, آپ اپنی زندگی کا محاصرہ خود کریں کہ ابھی آپ کو ایک گولی لگی, ٹھیک ہے, تو آپ کے دل سے کیا آواز نکلے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ نکلے گا ہائے اللہ میں مر گئی, میں مر گیا, کوئی ہسپتال لے کے جاؤ, یا میرے بچے. میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. میرے چھوٹے بھائی کو نا مائگرینس کا نا کلسٹر ہیڈیکس ہے, تو بہت میسیو اٹیک ہوتا ہے اس کو. تو اس کو جو دوائی دی جاتی ہے نا, اس دوائی کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس دوائی کا وڈرال ہوتا ہے نا, اس میں اس کو پینک اٹیکس ہوتا ہے. تو ایک دفعہ وہ ادھر ہی قائداعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پاس ہی ڈیمو کے اس اسٹیشن پاس تھا, تو وہ وہاں پہ اس کو اٹیک ہو گیا. تو ایک لڑکے نے مجھے کال آئی کہ آپ کے بھائی کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں. تو میرے پہ تو بجلی گری, تو میں گاڑی جیسی تیسی کر کے پہنچا تو اسپتال میں. تو میرا بھائی جو تھا نا وہ بول رہا تھا اسوا 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 ساحل اسوا, اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. اور میں نے ڈاکٹر کو دیکھا, بھی میں نے اس کے وائٹلز دیکھی تو وائٹلز ٹھیک تھے, اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک تھا, اس کا ہارٹ ریٹ ٹھیک تھا. تو میں نے اس سے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کی یہ ECG تو ٹھیک آ رہی ہے, اس سے وائٹلز ٹھیک ہے, اس کو پینک اٹیک ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جس کو پینک اٹیک ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اسوا لگا, اسوا اس کی بیٹی کا نام ہے. تو میں نے اس کو دیکھا کہ اب اسے کیسے سمجھاؤں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو یہ تھوڑی کہا اور تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یار اس کو تو پینک اٹیک ہو, اسے کیسے پتہ چلے گا. تو میں نے کہا فکر نہ کر, اسوا از ٹیکنگ کیئر آف. اسوا کے کیا کم باپ ہیں, میں ہوں نا ابھی. ظاہر ہے آپ اس کو اس کے لیول پہ ٹریٹ کرتے ہیں نا, مگر انسان کا پرپز اس وقت نکلتا ہے کہ جب موسٹ ونریبل ہوتا ہے. وہ یہ پرپز آف لائف آپ کے سامنے آتی ہے. اور میں اس کو کئی جا رہا ہوں, پکڑ رہا ہوں کہ اس کو میں نے نا ایسے ہاتھ میں پکڑا, اپنے جفی ڈال کے بھائی کو کان میں سے بول رہا ہوں کہ اسپتال پورا سن رہا ہے. تو میں کیا اس کو ڈائلاگ شروع کروں کہ اسوا از ان مائی ہاؤس, اسوا از ان مائی ہاؤس, ڈونٹ وری, دیکھ لے دیکھ لیے. مطلب آپ اسرٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں نا پیشنٹ کو, تاکہ اس کو پتا کانفیڈنس سے بات ہو رہی ہے, صحیح کہہ رہا ہے. آپ عبداللہ بن حرام کے ساتھ راؤنڈ اباؤٹ اسی لیول پہ واقع ہو رہا ہے. آف کورس ایکسٹریم لیول پہ امیننٹ ڈیتھ ہے. میں نے آپ کو اس لیے کہا جب گولی لگے گی نا مجھے آگے سے یا فرنٹ سے, تو مجھے کوئی بچائے کی آواز ہی آئے گی, کدھر ہو, کوئی ایمبولینس نہیں, وہ اس کو بلاؤ پولیس کو یا ایمبولینس کو, اسپتال لے کے جاؤ. عبداللہ بن حرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی صاف فرمایا کہ او ام عبداللہ, میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بیٹے نے اللہ سے کیا کہا. جب اللہ نے اس سے پوچھا نا کہ عبداللہ کیا چاہتا ہے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا یہ دوبارہ ہو, جیسے مجھے مارا گیا ہے مجھے دوبارہ مارا. ایسے کس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کرنے نکال کے آیا میری بچیوں کا, یار بیٹا تو اکیلا رہ گیا, اس کی 8 اسوا اس کی بھی گھر پہ ہیں, 8 بیٹی ہیں نا ان کی, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میرے بچے پیچھے, وہ کہہ رہے یا اللہ یہ دوبارہ مار مجھے ایسے, کیونکہ آج مجھے پتہ چلا کہ دا ریالٹی آف لائف ہے کیا. جب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی سی اوقات ہے دنیا کی, مرنا تو سب نے. تو مجھے یہ والی سیٹسفیکشن چاہیے کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی کہ جس کی وجہ سے میں دنیا میں, وہی نبی علیہ السلام نے ہمیں جو پوری نقش نگاری کی تھی کیسے میرے سامنے عیاں ہوئی ہے ابھی. سو انڈرسٹینڈ کہ جس بندے کا پرپز دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے, کسی بھی کونے میں, چاہے پیسوں کے کونے میں پھنسا ہے, چاہے خوبصورتی میں, چاہے شادیوں میں, چاہے اسکولوں میں, چاہے بڑے گھروں میں, یا I don't care where, دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے, وہ بندہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں. Anyone can be the guy who's gonna conquer you. And if you have a purpose which is bigger than life, اور میں بتا رہا ہوں, میں محمد الجناح کے ایگزامپل کیوں دیے کہ آپ کو کہیں یہ نہ لگے کہ یار نبیوں کی بات ہو رہی ہے, ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھ گئے. یہ کوئی نبی تو نہیں تھے, یہ کوئی صحابی تو نہیں تھے,
کبھی زندگی میں مسجد نہیں گئے. آپ ان سے اس لیول کی اگر کلیئرٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہم تو ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہیں جس کے اوپر آسمان میں فرشتے. اس وقت پتہ ہے آپ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے دو مسلمان اکٹھے ہونے کی تو ان کے اوپر فرشتے اکٹھے کوئی چکر لگا رہے ہوتے. عیسیٰ کو پتہ بھی اوپر کیا چل رہا ہے, یہ عام سی مجلس تھوڑی ہو رہی. سو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سینٹر ٹیبل کے اوپر بچوں کا سیروٹونن ہم نے کسی پیسے والی پیسے والا, شکل والی شکل والا, ہینڈسم آدمی خوبصورت عورت, پیسے والا بندہ بڑا گھر. اور یاد رکھیے گا any and everything that you do is going to tell them what the purpose is. Whatever you're going to say is not absolutely of no worth or value. کوئی بھی باپ کوئی بھی ماں اپنے منہ سے غلط بات اپنے بچے سے کرتا ہی نہیں ہے, مگر پھر بھی بچے غلط بڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یار اصلی کام تو پیسے بنانا ہے, ورنہ ابو جی گھر پہ ہوتے ہیں ہر وقت. ابو جی ساری عمر محنت کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مال بنانا اصلی کام ہے. And this is where عبداللہ بن حرام سے ریگولر ایک عام سا عبداللہ بن جاتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے پہلے, اور جب مسلمان ہوئے تو اسلام بچا کے لے گئے. So understand یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. کوڈ آپ کا انٹیکٹ میں آ گیا نا کہ اگر میں نے دنیا کے لیے پرپس بنا دیا نا تو پھر میں نے اسلام سمجھا ہی نہیں. میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سناؤں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا, یہاں پہ کوئی نیکی کر دی ہم نے تو سب سے پہلے جنت میں اس کے لیے باغ اور گھر تعمیر شروع ہوتے. پھر اگر اور وہ جاری رکھتا ہے اپنا عمل تو پھر قبر اس کی منور ہونا شروع ہوتی. اور اگر پھر بھی جاری رکھتا ہے تو کچھ چھیٹے دنیا میں بھی آ رہتے ہیں. یہ تو اوقات ہے دنیا کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار اتنا نیک آدمی کے ساتھ یہ والے واقعات ہو رہے. There is no way that you are going to measure Islam through this tiny little speck of a planet. اور اتنی ساری مخلوقات ہیں جن کی گنتی کوئی نہیں. ہماری تو گنتی ہے 7 ارب, ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا سائز کیا ہے, ہماری پہنچ کیا ہے. اتنی ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پرپس سیٹ کیا, اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے تھرو پتہ چلے گا پرپس کیا ہے. جی پرپس ہمارے تھرو نہیں پتہ چلے گا, پرپس اللہ ہی کے تھرو پتہ چلے گا, اور ہم اس کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسٹیبلش نہیں ہوں گے نعوذ باللہ, ہم اللہ کے اس نظام کے اندر اسٹیبلش ہوں گے. سمپل. اب the higher you're going to raise is a totally different discussion. The basic discussion is what is going to be on the coffee table tomorrow. اگر حامد میری لیکچر دے گا آپ کے بچوں کو تو پھر عبداللہ بن حرام کی باتیں تو نہ کریں. اگر نواز شریف عمران خان کی لڑائیاں ہی دیکھنی ہے تو پھر عبداللہ بن حرام کی بات نہ کریں. کیونکہ اقبال نے جب کہا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آج آپ کو اس شعر کا اصلی مطلب جو اقبال نے لکھا تھا سمجھ آ گیا.